شب 27 کے اعتبار سے دو باتیں اور سن لیجیے. پہلی بات، چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی رات شب قدر، تلاش کرتے ہیں اور تلاش کرنے میں خاص ماہ مبارک ماہ رمضان، اور ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے 19، 21، 23 اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرہ. سورہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں کون سی ہیں جس کی خدا نے قسم کھائی ہے؟ یہ 10 راتیں، اس میں 3 قول ہیں، شیعہ سنی تمام مفسرین کے نزدیک 3 قول ہیں. پہلا قول کہ اس سے مراد ہے ذی الحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 راتیں، پہلا عشرہ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک. دوسرا قول ہے محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک. تیسرا قول ہے ماہ رمضان کا آخری عشرہ 21 سے 30 ماہ مبارک تک. 3 قول ہے. تو خدا نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور سرکار ختمی کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 راتوں میں اعتکاف فرماتے تھے. آپ کے بستر کو لپیٹ دیا جاتا تھا. 10 راتیں ماہ رمضان کی آخری عشرے کی آپ کا بستر لپیٹ دیا گیا. اور اسی انداز سے امام سجاد علیہ السلام بھی اللہم صلی آخری 10 راتوں میں آپ کا مصلی. ویسے تو آپ سوتے کہاں تھے وہ الگ موضوع، یہ خاص اہتمام 10 راتیں. اور عجیب بات ہے، یہی 10 راتیں بہت امتحان ہے ہمارے لیے. ان 10 راتوں میں دنیا عید کے نام سے ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے، بلا رہی ہے. ابھی ہمارے لیے امتحان ہے کہ عید کے تیاریوں میں عبادت کو کتنا چھوڑ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ صاحبان حقوق کا خیال چھوڑ دیں. جائیے، کس نے منع کیا؟ لیکن ان 10 راتوں میں کچھ نہ کچھ دیر تو عبادت کا انتظام کیجیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ رات ایسی مل جائے جو واقعاً شب قدر ہو. پھر روایت شیعہ سنی علماء کے نزدیک آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو ایک رات آج ہے طاق راتوں کے اعتبار سے، اور ایک رات اور ملنے والی ہے شب 27 کے بعد شب 29، جس میں تلاش کرنے کا روایت نے اشارہ دیا ہے. تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے شب دعا، شب مغفرت، اور اتفاق سے یہ شب 27 پڑ گئی شب جمعہ بھی. اور شب جمعہ بھی عام شب جمعہ نہیں، شب جمعۃ الوداع. جمعۃ الوداع کے 2 نام ہیں. سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینے میں آخری جمعہ چاند کے لحاظ سے ہوتا ہے جمعۃ الوداع، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو. جانتے کس بات کو؟ ایک مہینے میں ماہ رمضان میں آخری جمعہ کیا ہوگا؟ جمعۃ الوداع. ودا کہیں یا ودا کہیں، جو عربی انداز سے بیان کر سکتے ہو ودا بھی کہتے ہیں. وہ جمعۃ الوداع اردو لحاظ سے ودا کہہ لیتے ہیں. اس کا ایک نام یہ ہے. اس کا ایک نام اور ہے، اور نام کیا ہے؟ جمعۃ الیتیمیہ. یہ واحد جمعہ ہے جو یتیم کر کے جائے گا. یہ واحد جمعہ ہے. اس کے بعد اب کوئی جمعہ نہیں آنے والا ماہ مبارک کا. تو باقی سارے جمعے اپنے مقام پر آئیں گے، لیکن یہ نہیں آئے گا. اب اس میں بہت ساری باتیں ہو گئیں، جن میں سے ایک بات
بعض منابع ایک روایت کو نقل کرتے ہیں. میں روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے تو آپ پریشان نہ ہوں. روایت کہ آخری جمعہ ماہ رمضان کا 4 رکعت نماز قضائے عمری کے نام سے پڑھو. اس کا طریقہ بیان کیا گیا کہ 4 رکعت نماز کا مطلب دو رکعت کر کے پڑھو گے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مخصوص خدا کے نام ہیں جو لیے جاتے ہیں. کچھ مخصوص نام اللہ کے. اس پر روایت ملی کہ اس کے پڑھنے کا ثواب یہ کہ جیسے 200 سال کی قضائے عمری، 400 سال کی قضائے عمری، تیسرا قول 600 سال کی قضائے عمری. کسی نے پوچھا مولا سے کہ آخر زمانہ میں تو 100 سال کی عمر ہوگی. فرمائے یہ پھر ان کے والدین کے نام اعمال میں جائیں گے. خوش ہو گئے. کیا مطلب؟ اولا بات یاد رکھیں کہ قضائے عمری کا مطلب ہے جیسی قضا ہوئی ہو، جتنی قضا ہوئی ہو اتنی بڑھی جاتی ہے. جتنی قضا ہوئی ہو اور جیسی قضا ہوئی ہو. کیا مطلب؟ اگر سفر میں قضا ہوئی اور آپ مسافر شرعی تھے تو قصر پڑھی جائے گی، اور اگر وطن میں قضا ہوئی اور آپ مقیم تھے تو کامل پڑھی جائے گی. جیسی قضا ہوئی اور جتنی قضا ہوئی ایسے پڑھی جائے گی، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ. یہ بات فارمولہ شریعت کا واجبات کے اعتبار سے کہ کوئی بھی نماز یا کوئی بھی عمل XYZ کوئی عمل کسی واجب کے قضا کو نامہ اعمال سے نکالنے کا باعث نہیں بنتا. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. مثال دیتا ہوں، سنیں گے مثال؟ چھوڑ دوں؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ نہ پڑھوں. کیا مطلب ہے قرآن پڑھنا گناہ کبیرہ ہے کیا؟ نہیں. استغفر اللہ ربی. بات تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. قرآن پڑھنے کیا ضرورت ہے پھر؟ یہ قاری صاحب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن پڑھانے بیٹھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو کافی تھا. آپ کیا بولیں گے؟ مولوی صاحب ثواب اور ہے، تلاوت قرآن اور ہے. جس کے سورہ اخلاص کے 3 دفعہ دہرانے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہو تو پورے قرآن میں کتنا ثواب ملے گا؟ ایک مثال. دوسری مثال، ماں باپ کے چہرے پر رافت اور محبت کے ساتھ نگاہ کرنا حج کا ثواب ہے، حج مقبول کا. مولوی صاحب کمال کر دیا آپ نے. قربان جاؤں میں آپ کے 10 لاکھ بچ گئے میرے. کتنے بچ گئے؟ 10 لاکھ روپے. میرا حصہ کتنا ہے اس میں؟ صلوات پڑھے محمد والے غور کیجئے گا. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد حج نہیں ہوگا؟ چلیے، الجمعۃ حج المساکین، جمعے کی نماز مسکین لوگوں کے لیے حج کے برابر ہے. تو جمعہ پڑھ لیا، جا کے مسجد میں 2 درہم جانے میں خرچ ہوئے، 2 آنے میں خرچ ہوئے، 4 میں حج ہو گیا. کہاں 10,000 درہم لگتے حج میں یا 20,000 لگتے؟ مولوی صاحب کام آسان ہو گیا. ایسا نہیں. کوئی بھی صاحب عقل اور فہم و شعور یہ نہیں کہے گا کہ جمعے کی نماز پڑھنے سے واجب حج ختم ہو گیا. کوئی نہیں کہے گا کہ والدین کے چہرے کو دیکھ کر حج واجب
کا واجب ادا ہو گیا؟ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کہے گا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کے پڑھنے کا حکم ختم ہو گیا، نہیں ہوگا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھ کے ساری زندگی بھر کی قضا نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ نماز ان منابع سے نہیں ملی جن منابع پر شیعہ علماء نے اعتماد کیا ہے۔ تو اگر کوئی اس نماز کو پڑھنا بھی چاہے تو خیال کرے کہ نماز کا ثواب اپنے مقام پر ہو سکتا ہے، خدا امید ثواب پہ ثواب تو دے دے، لیکن جو قضا واجب ہے وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا، اس سے بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں اشارہ کیا تھا کہ ہم شب قدر میں نماز پڑھ لیں قضاء عمری تو یہ سب نمازیں ادا ہو جائیں گی، نہیں، ادا نہیں ہوتی۔ مول صاحب آپ تو کہہ رہے تھے بھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو ایک نماز پڑھو واجب قضاء عمری کی، خیر من الف شہر، ثواب کے لحاظ سے، لیکن جو واجبات ادا کرنے وہ تو رہیں گے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو کل دن کے اعتبار سے اگر آپ تک کوئی ایسی نماز پہنچی ہو تو اس نماز کا پورا عنوان مکمل میں نے کر دیا آپ کی خدمت میں کہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس 4 رکعت کے پڑھنے سے قسم بخدا 4 رکعت ظہر کی نماز کی قضا بھی ادا نہیں ہوگی۔ ساری زندگی بھر کی نمازیں تو بہت دور ہیں، اس 4 رکعت نماز پڑھنے سے، نماز مستحب پڑھنے سے 4 رکعت نماز ظہر کی قضا ادا نہیں ہوگی۔ پھر کیا کریں؟ تو بھائی قضا پڑھیے۔ کیسے پڑھیں مولوی صاحب؟ جیسے ادا پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں؟ نہ اذان کا ہے نہ اقامت۔ ڈسکاؤنٹ مل گیا؟ اور چاہیے کچھ؟ ہاں اور چاہیے۔ کیسے؟ واجبات پہ اکتفا کر لیں۔ کیا مطلب؟ کہ الحمد سورہ پڑھیں، رکوع میں ذکر مختصر پڑھیں، 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بیچ میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ مستحب ہے، چھوڑ دیجئے، بحول اللہ مستحب چھوڑ دیجئے، سمع اللہ لمن حمدہ چھوڑ مستحب ہے۔ تیسری چوتھی رکعت میں 1 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھ لیجئے، تاکہ کم وقت میں زیادہ واجبات کو آپ ادا کر سکیں۔ اور پھر جب یہ ادا کرتے ہوئے آپ کو زحمت ہو تو پھر یاد کیجیے گا نہ قضا کی ہوتی نہ آج زحمت ہوئی ہوتی۔ تو یہ پچھلی کو ادا کیجئے اور آئندہ کا سبق لیجئے، تب تو فائدہ ہے، ورنہ تو کمر بولتی جائے گی اور آپ جھکتے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ تو بات تھی کہ جو تمام مسائل کو میں نے جمع کیا آپ کے لیے کہ شب جمعۃ الوداع، شب جمعۃ الیتیمیہ اور کل کے دن کے اعمال بہت سارے وہ آپ کے علم میں، ہر جمعے کے لحاظ سے، اور خاص طور سے وہ جملہ جو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ آخری ساعتوں میں رات اور دن میں پڑھا کرو کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا۔ اس کو یاد کر لیجئے، اور دعائے وداع صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام کی بارگاہ مقدس سے پڑھ لیجئے گا۔ کب؟ جب وعدہ کر رہا ہوں ماہ رمضان کو آخری ساعت میں، جبکہ 29 یا 30 کے حوالے دو شامیں ہوں گی، 2 شام سورج ڈوبتے وقت دعائے وداع ماہ رمضان، الوداع۔ یہ تو بات تھی
آج رات اور کل دن کے حوالے سے اور آخری ساعتوں کے حوالے سے بھائی سارے اعمال ذہن میں لاتے ہوئے کہ آج کی رات بھی اور خاص طور سے اس رات کا تعارف قبولیت دعا. ویسے تو ماہ مبارک رمضان پورا ماہ دعا ہے، پورا شہر الدعا. جتنا چاہو دعا مانگو، خداوند عالم قبول کرنے کا وعدہ کر چکا ہے. اور اللہ کے حبیب نے پورے مبارک مہینے کے لیے دعاؤکم فیہ مستجاب کہہ دیا ہے. البتہ علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 راتیں خاص ہیں، کچھ ساعتیں خاص ہوتی ہیں اور کچھ راتیں بھی خاص ہیں، جن میں سے ایک آخری رات ماہ مبارک کی، جس میں عام طور پر ہمارے یہاں لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں اور مارکیٹس میں ہوتے ہیں. تو خدا کس کی دعا قبول کرے گا پھر؟ وہ ہے ہی نہیں. آپ وہ جو 28 دن تک خدا سے مانگ رہے تھے، جب 29واں دن آیا تو یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، آخری رات کا مطلب 2 راتیں ہوں گی. اگر چاند 29 کے بعد نمودار ہو گیا تو 1 رات ہوگی پھر، اور اگر چاند 29 کا نہ ہوا تو 1 رات اور بڑھ جائے گی. تو شب 29 اور شب 30. آج کیا ہے؟ شب 27. شب 28 کے بعد شب 29 اور شب 30. یہ 2 راتیں. ان 2 راتوں میں یاد رکھیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری. پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک کی آخری رات میں خدا اعلان کرتا ہے کہ آؤ اے روزہ رکھنے والو اور قیام کرنے والو، آؤ آ کر اپنا انعام تو لے جاؤ. تو شب عید ماہ رمضان کی آخری رات یہ سمجھ لیجیے، شب 29 و 30 یہ وہ راتیں ہیں جس میں 2 کام کرنے ہیں. ایک وداع ماہ رمضان اور ایک اپنے انعامات کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا. تو 2 راتیں خاص، ایک آخری شب اور ایک شب قدر. چونکہ شب قدر کا مسئلہ یہ کہ معین نہیں کیا گیا اور تلاش کا حکم دیا گیا کہ تلاش کرو. بعض علماء اسلام اس بات کی قائل گزرے کہ سال میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. بعض ایسے صاحبان ایمان گزرے جو ہر رات میں سر پہ قرآن رکھ کے دعا کرنے والوں میں شامل کیے گئے، اعمال قرآن. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اعمال قرآن جو کیے جاتے ہیں ماہ مبارک کی شب قدر میں، جب بھی کبھی مشکل پیش آئے ان اعمال کو انجام دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. البتہ نیت کا مسئلہ رہے گا، تو نیت میں رجائے مطلوبیت سے بہتر نیت نہیں ہوگی. رجائے مطلوبیت کا مطلب بنا بر امید قبولیت. میں سوچتا ہوں ہمارے تو واجبات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم کون سا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے واجبات قبول ہو؟ ہم کون سا دعویٰ کر سکتے کہ ہمارے مستحبات قبول ہو گئے؟ ہم تو امید رکھتے. تو بنا بر امید قبولیت یہ ایک اصطلاحی ٹرم ہے، ایک اصطلاح خاص شریعت کی، کہ جہاں پر واجب بھی نہیں کہا جاتا، مستحب بھی نہیں کہا جاتا. تو اس امید پر کوئی عمل انجام دینا کہ قبول کر لے خدا، تو انجام دینے میں مذائقہ نہیں ہے. اور پھر آپ اگر خود عمل قرآن کی دعاؤں کو دیکھیں تو دونوں دعاؤں میں کہیں پر بھی شب قدر کا تذکرہ نہیں ہے. دونوں دعاؤں میں جتنا تذکرہ سے قرآن مجید کا، اس کتاب کا واسطہ جو نازل کی گئی اور جو اس میں نازل کیا گیا، اس میں تیرے بڑے نام
اچھے نام، اس میں ہر وہ پیغام جس سے امید اور خوف قائم کیا جاتا ہے. تجھے واسطہ ان تمام چیزوں کا کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرما. یہی دعا ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو. یا دوسری دعا کہ اس میں جس مومن کا نام ہے تو نے جس کی تعریف کی ہے اس کے حق کا واسطہ، اور اے پروردگار جو اس کا حق تجھ پر ہے اور تیرا حق اس پر ہے، اس کا واسطہ. اور تجھ سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے کہ حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے. تو بیکا یا اللہ سے لے کر بالحجہ تک یہ تمام ان دعاؤں پہ غور کیجئے گا تو آپ کو میرے سوال کا جواب مل جائے گا کہ ان دونوں اعمال میں کہیں پر بھی لفظ ہذہ اللیلہ موجود نہیں ہے. لفظ ہذہ اللیلہ موجود نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے کہ یہ تو شب قدر کے علاوہ ہو سکتا نہیں. بات واضح ہو رہی. ایک بات یاد رکھیں، تمام دعائیں اور مستحب اعمال میں جہاں زمانہ بیان کیا گیا تو زمانہ مخصوص تو ہے مگر مقید نہیں ہے. کیا مطلب؟ ان خاص اوقات میں اس کا پڑھنا یقیناً تاکید کے ساتھ ہے، لیکن قید نہیں ہے کہ ان اوقات کے علاوہ اسے نہیں پڑھا جا سکتا. مثال کے طور پر دعائے کمیل سال بھر میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی انداز سے اعمال شب قدر کے ذیل میں اعمال قرآن، اور اعمال قرآن کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے. اس نماز کو بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ ترک مت کیجئے خاص شب قدر میں. بات واضح ہو رہی ہے، پڑھ سکتے ہیں کہ اس نماز کے بعد کیا استغفر اللہ واتوب الیہ، خدا سے مغفرت کی دعا ہے.